ابلیس نے کتنے سال تک عرش کا طواف کیا تھا؟ جواب ہے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب ہے 4 شادیاں ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اما بعد کہا۔ پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے قوم لوط پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ کس جادوگر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا؟ جواب ہے لبید بن عاصم نے۔ کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب ہے مریض کی دعا۔ دوزخ کی آگ گرمی میں دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہے؟ جواب ہے دوزخ کی گرمی دنیا کی گرمی سے 70% زیادہ ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو کس دن ہلاک کیا گیا تھا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ کون سے نبی نمرود کے پر دادا تھے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نمرود کے پر دادا تھے۔ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں کتابوں میں کتنی ذکر کی گئی ہیں؟ جواب ہے 2 بیٹے۔ پیرس میں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ایک چیز کی نمائش کی گئی، بتائیے کس چیز کی نمائش کی گئی تھی؟ جواب ہے کشتی نوح علیہ السلام کے ایک ٹکڑے کی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے سے پہلے یوں بیان کریں کہ اللہ فرماتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس کو کہا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد۔ کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو کیا اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سعودی عرب میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ جواب ہے کوئی بھی دریا نہیں بہتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے پیغمبر کا لقب
شیخ الانبیاء کہا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ دنیا کے کس عظیم کھلاڑی نے کہا اگر یہ میں میچ جیت گیا تو میں اسلام قبول کروں گا؟ وہ میچ بھی جیت گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ جواب ہے محمد علی کلے نے۔ نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ توبہ میں۔ ہمارے کیا کہنے سے اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے کی تب تک دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعا کر کر کے تھک کر یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ تعالی قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ الفاظ کہتے تب تک ساری دعا قبول ہوتی رہتی تھی، جب یہ کہا تو اللہ تعالی دعا قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ کون سے مشہور بزرگ کا خاندانی تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا؟ جواب ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب ہے 3 سوال۔ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ جواب ہے وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کا آغاز زیادہ تر کس سے ہوتا ہے؟ جواب ہے یا ایھا الناس سے۔ خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے ستمبر 1885 عیسوی کو۔ وہ کون ہے جن کو یہ رتبہ ملا کہ ان کا نکاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوا جبکہ ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا۔ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب ہے 2 شنبہ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا۔ جاپانی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے شیخ عبدالرحمن السدیس نے۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب ہے سورۃ فتح نازل ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟
جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ قرآن مجید میں وادی ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے غزوات لڑے تھے؟ جواب ہے 27 غزوات لڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب ہے مسجد قرطبہ کی۔ نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ توبہ میں۔ کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب ہے نماز جمعہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے جہاد کیا۔ اگر کسی عورت کے ماہواری کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں تو وہ کیا کرے؟ جواب ہے اگر کسی عورت کے ماہواری کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں تو وہ اس کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو غور و فکر کر کے ایک تعداد متعین کر کے روزے رکھے جائیں۔ اگر یقین سے کوئی عدد متعین نہ ہو سکے تو غالب پر عمل کرے، یعنی جس عدد کے متعلق غالب گمان ہو تو اتنے ہی روزوں کی قضا کی جائے۔ دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ خواتین کے لیے پردے کا حکم کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورۃ احزاب میں۔ میدان عرفات میں رکنا کیا ہے؟ جواب ہے میقات۔ مکہ مکرمہ جانے والے راستوں پر وہ 5 خاص اور متعین مقام ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں ہے، چاہے جس غرض کے لیے بھی جا رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عبد مناف۔ اس پہلے صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے مکہ معظمہ میں بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ جواب ہے حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سانِ کربلا کے پہلے شہید کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل سانِ کربلا کے پہلے شہید ہیں جنہوں نے کوفہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روان کیا تھا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے۔ جنگ قدسیہ میں ایرانی سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے رستم۔
किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है। मक्का में वो कौन सी जगह है जहाँ से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकरमा जाना जायज़ नहीं है? जवाब है, मीकात। मक्का जाने वाले रास्तों पर वो 5 और मुतय्यन मकाम हैं जहाँ से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकरमा जाना जायज़ नहीं है, चाहे जिस गर्ज के लिए भी मक्का मुकरमा जा रहा हो। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जंगे जमल में किसका साथ दिया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का या इनके मुखालिफिन का? जवाब है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुखालिफिन का। वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज़्यादातर औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब है, तकवा और हुस्न इखलाक की वजह से। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कब इस्लाम कबूल किया था? जवाब है, 7 हिजरी को। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस मौका पर इस्लाम कबूल किया था? जवाब है, फतह मक्का के मौका पर। कौन से खलीफा के खिलाफत राशिदीन कहलाती है? जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसनुल मुज्तबा का अहद खिलाफत राशिदीन कहलाता है। इस अहद की मजमूई मुद्दत 30 साल है, जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अव्वलीन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आखिरी खलीफा हैं। हसन की खिलाफत के 6 माह बाद खिलाफत अली में शुमार होते हैं, जैसा कि जमहूर इस्लाम की राय है। 4 अहम फरिश्तों में से कौन कौन से फरिश्ते का नाम कुरान मजीद में आया है? जवाब है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में नाम आया है। जो शख्स ज़कात अदा करने का ज़िम्मेदार है उसे क्या कहते हैं? जवाब है, साहिब निसाब। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? जवाब है, 53 साल की उम्र में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। किस फतह के बाद अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा चंद अशख़ास के अलावा सबसे कुफ़ार के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया गया? जवाब है, फतह मक्का के मौका पर। शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वक्त आपके पास कौन सी ज़ौजाएं मौजूद थीं? जवाब है, नाइला। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनु मखज़ूम में से थे। बताइए, अबू जाल किस ख़ानदान से था? जवाब है, अबू जहल भी बनु मखज़ूम में से था। सूरतुल फातिहा में कुल कितने रकू हैं? जवाब है, 1 रकू है। कौन सी चीज़ खाने के बाद दुआ की जाए तो कबूल नहीं होती? जवाब है, हराम का माल खाने वाले की। क्या आपको मालूम है कि लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? जवाब है, 5 सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं।
قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ بتائیے کہ کس نماز میں 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز جمعہ۔ بتائیے کہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے سورۃ الرحمن میں۔ کون سا انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا؟ جواب ہے یتیم کی کفالت کرنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے سورۃ الم نشرح پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب ہے خود اللہ تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ چلیے بتائیے کہ کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ جواب ہے مشرک یعنی شرک کرنے والی سے۔ کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب ہے بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت۔ کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے ہر وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ چائے پینے سے کون سی بیماری جلدی آ سکتی ہے؟ جواب ہے پٹھوں اور جوڑوں کا درد۔ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی؟ جواب ہے قرآن مجید ہی وہ آسمانی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی۔ کون سے لوگ دنیا میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب ہے غریبوں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ بتائیے کہ کون سی سورت پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں سوئے گا؟ جواب ہے سورت واقعہ پڑھنے والا۔ سنت کے مطابق وضو کرنے والا کون سی بیماری سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب ہے تمام بیماریوں سے سوائے موت کے۔ چلیے بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے؟ منافق پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب ہے دکھاوے کی نماز۔ چلیے بتائیے کہ قرآن مجید کی چابی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کی چابی کہا جاتا ہے۔ شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے شیطان نیک کاموں سے روک کر خوش ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی بیوی کی کیا نشانی بتائی ہے؟ جواب ہے شوہر کی فرما بردار، پردہ دار اور حیا شرم کرنے والی عورت۔ چلیے بتائیے کہ نماز میں نظر کس جگہ ہونی چاہیے؟ جواب ہے سجدہ کی جگہ، یعنی مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ جسم میں کون سی تبدیلی آنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے دل کا نرم ہو جانا۔ تمام پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کون سے 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
کھجور اور زیتون ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے؟ یہودی مذہب کے لوگ کون سے فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی مذہب کے لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جنت میں کون کون سی عبادت باقی رہے گی، یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلتی رہی ہیں؟ جواب ہے جنت میں صرف نکاح اور ایمان کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی عبادت جنت میں نہیں ہوگی۔